الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ مہمان کے آنے میں کچھ وقت ہے، راستے میں ذرا پھنسے ہوئے، تو اس وقت تک دو چار باتیں عرض کر دی جائیں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی حضرت کی تشریف آوری ہوگی تو ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ اس سنانے کو ہمارے لیے نافع بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور اسی ہفتے کے اندر تاخراتوں کے سلسلے کا بھی انشاءاللہ تعالی آغاز ہو جائے گا۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کا آخری عشرہ یہ جہنم سے خلاصی اور نجات کا عشرہ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر عتق من النار یعنی جہنم سے نجات کا عشرہ فرمایا۔ تاخراتے ہیں فضیلت والی رات اور ان میں شب قدر کا امکان۔ شب قدر لیلۃ القدر وہ رات ہے جو قرآن کریم کے الفاظ میں 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اور افضل، اور 1000 مہینوں کے تقریباً 84 سال کے لگ بھگ بتلائے جاتے ہیں۔ گویا کہ جس آدمی کو اس ایک رات کی عبادت کی توفیق مل گئی، 84 سال کی عبادت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، تو تاخراتوں کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی شروع ہو جائے گا۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی کہ شد میزرہ، کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَةَ، اور اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نہ صرف یہ کہ خود عبادت کا اہتمام کرتے تھے بلکہ گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ جب رمضان پورا رمضان ہی آپ کا عبادات میں گزرتا تھا، لیکن جب آخری عشرے کا آغاز ہو جاتا تو عبادات کے اندر مزید اہتمام پیدا ہو جاتا۔ شد میزرہ، کمر کس لیتے تھے۔ یہ کمر کس لینا ایک محاورہ ہے، یعنی مزید چاق و چوبند ہو کر مزید چستی اور نشاط کے ساتھ عبادات میں لگ جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہمارے یہاں فضا ہے، جیسے جیسے رمضان کے آخری ایام شروع ہوتے ہیں تو رمضان کے ختم ہونے کی خوشی اور عید الفطر کی تیاری میں وہ ہمارے قیمتی اوقات شاپنگوں کے، بازاروں کے، مارکیٹوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ خود راتوں کی عبادات کا اہتمام ہے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ صرف مردوں کو عبادت کا اہتمام کرنے کا حکم نہیں، خواتین بھی اس کا اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی مرد حضرات خواتین کو بے لگام چھوڑ دیں اور وہ یہ قیمتی راتیں بازاروں کی نظر کر دیں، مارکیٹوں کی نظر کر دیں، ہوٹلوں کی نظر کر دیں، کھانے پینے کے مقامات ان جگہوں کی نظر کر دیں، جیسا کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بازار رات بھر کھلے ہوئے، بھرے ہوئے، لوگوں کا جم غفیر ہے، بازاروں کے اندر رونق لگی ہوئی ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا۔ ہمارے لیے آپ کی حیات طیبہ یہ لائق اتباع ہے، واجب اتباع ہے، مشعل راہ ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ سے ہم سیکھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی حیات طیبہ، آپ کا معمول مبارک یہی تھا کہ رمضان کی ان آخری ساعتوں کو مزید قیمتی بناتے، مزید اس کا اہتمام ہوتا تھا، مزید عبادات کا اہتمام،
عبادات کا شوق، تسبیح تلاوت کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ رمضان المبارک میں اور ذکر و اذکار اتنا کرے نہ کرے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت ہونی چاہیے، کیونکہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ، رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہمارے تمام بزرگوں کا معمول یہ رہا کہ پورے ماہ مبارک کے اندر کوئی اور عمل نہیں ہوتا، نہ بہت لمبے چوڑے بیانات کا اہتمام، نہیں تصنیف و تالیف کتابیں لکھنا، حالانکہ ان کا معمول کتابوں کا کام بھی دین کی نشر و اشاعت کے زمرے میں داخل ہوتا، لیکن رمضان المبارک کے اندر سب ملنا ملانا موقوف ہو جاتا، نہ کسی سے ملاقات، نہ کسی سے گپ شپ، نہ کسی سے بیٹھک، صرف قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں اور مسجد میں تعلیم کی جاتی، اپنی بایوگرافی کے اندر سوانح عمری کے اندر لکھتے ہیں، آپ بیتی ان کی سوانح عمری، اپنی زندگی کے معمولات یا زندگی کے امور لکھیں۔ اسی میں رمضان کے حوالے سے لکھا کہ رمضان المبارک میں عمل صرف قرآن کریم کی تلاوت کا تھا۔ ایک دفعہ ایک قریبی عزیز جو حضرت کے معمول سے واقف نہیں تھا، ملاقات کے لیے آگے، وہ دوپہر کے وقت میں آیا، پتہ چلا کہ حضرت اپنے حجرے میں تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ ظہر کی نماز کے لیے نکلے، راستے میں یہ ملے، سلام کیا، حال احوال پوچھا، نماز پڑھی، دوبارہ پھر تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ وہ صاحب عصر تک انتظار کرتے رہے۔ عصر میں دوبارہ حضرت نکلے، نماز پڑھی، دوبارہ سے پھر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول۔ پھر مغرب کے بعد یہی معمول، شام ہونے لگی، اس کے بعد وہ جاتے ہوئے اس شخص کہنے لگا کہ بھئی حضرت جی، رمضان تو ہمارے یہاں بھی آتا ہے، لیکن اس طرح بخار کی طرح نہیں آتا کہ اترنے کا نام نہیں لیتا، جب دیکھیں لگے ہوئے تلاوت کے اندر۔ تو حضرت نے اس سے ذریعے بتلا دیا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، جتنا وقت ہم قرآن کریم کو دے سکتے ہوں، اس کی تلاوت کے اندر لگا سکتے ہوں، اس کو سمجھنے میں لگا سکتے ہوں، اس میں غور و فکر میں لگا سکتے ہوں، اس میں تدبر میں لگا سکتے ہوں، اس کے سیکھنے میں لگا سکتے ہوں، وہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے حاجات اور ضروریات کو بھی پورا فرمائے۔ بعض احادیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کے ارشاد نقل فرمایا ہے، حدیث قدسی کہلاتی ہے، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی کوئی بات نقل فرمائے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، کہ جس آدمی کو قرآن کی تلاوت میرے ذکر سے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے مشغول کر دے، یعنی وہ اتنا قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے کہ لمبی چوڑی ذکر و اذکار نہیں کر سکتا، تسبیحات نہیں پڑھ سکتا، بہت زیادہ دعائیں مانگنے کو بھی اس کو فرصت نہیں ملتی، کیونکہ وہ تو قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، کہ میں اس آدمی کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ جو دعاؤں میں مشغول ہے، جو ذکر و اذکار میں مشغول ہے، دین کے اور شعبوں میں لگا ہوا ہے، دین کے اور کاموں میں لگا ہوا ہے، میں تلاوت کرنے والوں کو ان سب سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہوں۔ یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ، جتنا ہم قرآن کریم کی تلاوت میں وقت صرف کر سکیں، جتنا اس کا اہتمام کر سکیں، وہ انشاءاللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، ذریعہ نجات بنے گا۔ یہ رمضان کی آخری ساعتوں کو، یہ آخری نصف اس کا شروع ہونے والا، کچھ دنوں کے بعد آخری عشرے کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ اس کے ہر دن کو، ہر رات کو قیمتی بنائیں۔ جتنا قیمتی بنائیں گے، یہ اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ بقیہ 11 مہینے بھی ہمارے قیمتی بن جائیں گے۔ یہ حدیث مبارک سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من سلمہ رمضان سلمت لہ السنہ،
جس آدمی کا رمضان صحیح سے گزر جاتا ہے اس کا پورا سال صحیح سے گزر جاتا ہے۔ صحیح سے گزرنے کا مطلب رمضان کو وہ عبادات میں، طاعات میں، تسبیح تلاوت میں، ذکر و اذکار میں لگائے، گناہوں سے بچتے ہوئے گزارے۔ سلیمت لہ سنہ، پورا سال اللہ کی طرف سے اسی کی توفیق ملتی ہے۔ پورا سال کے لیے یہ ذخیرہ ہے ہمارے لیے، پورا سال کے لیے یہ ذریعہ ہے۔ جس طرح کمانے والے پورا سال کے لیے، پورے 11 مہینوں کے لیے اس مہینے میں کماتے ہیں، کہتے ہیں اس کی کمائی سے ہم پورے 11 مہینے چلاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہم ایمان والوں کے لیے بھی یہ مہینہ ایسا ہی رکھا ہے کہ اس میں ہم بقیہ پورے سال کی محنت کر رہے ہوتے ہیں، بقیہ پورے سال کے لیے کمائی کر رہے ہوتے ہیں، پورے سال کے لیے ذخیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جیسا یہ ہمارا مہینہ گزرے گا، اللہ جل شانہ بقیہ مہینوں کو بھی اسی طرح ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، جیسے یہ ہم رمضان کا مہینہ ہم گزاریں گے۔ تو رمضان المبارک کی ہمارے لیے بقیہ 11 مہینوں کی ایک طرح سے ذریعہ ہے۔ اللہ جل شانہ ان دنوں کو بھی قیمتی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی راتوں کو بھی قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ طاق راتیں ہیں ان کے بھی طاق راتیں ہیں ان میں بھی خود بھی طاق راتیں ہیں ان کو بھی اللہ جل شانہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ صرف یہ کہ ہم خود عبادات کا اہتمام کریں، گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، گھر والوں کو بھی تہجد کی عادت ڈلوائیں، تہجد کی نماز کے لیے ان کو بھی بیدار کریں۔ مرد حضرات اپنی تہجد پڑھ لیں 2-4 رکعات، اور اپنی خواتین کی طرف سے بے فکرے ہو جائیں، یہ کافی نہیں ہے، ان کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ بعض روایات کے اندر یہ حدیث بھی آئی کہ رحم اللہ عبدن، اللہ جل شانہ ایسے بندے پر رحمتیں نازل کرتا ہے جو خود بیدار ہوتا ہے، گھر والی سو رہی ہے تو اس کو بیدار کرتا ہے، اگر اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تو ہلکے سے چھینٹیں اس کے چہرے پر مارتا ہے تاکہ نیند کا خمار جائے اور وہ اس کے لیے بیدار ہو جائے۔ اللہ کی رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں اس بندی پر بھی نازل ہوتی ہیں، اس عورت پر بھی نازل ہوتی ہیں جو خود نماز کے لیے اٹھتی ہے، پھر اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ اگر اس کی آنکھ نہیں کھلتی نیند کے خمار کی وجہ سے، نیند کی غلبے کی وجہ سے، تو ہلکی چھینٹیں مار کر اس کو عبادت کے لیے جگاتی ہے، تہجد کے لیے جگاتی ہے، رات کی عبادت کے لیے اس کو اٹھاتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں دونوں پر نازل ہوتی ہیں۔ تو جس آدمی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائے، جس بندی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائے، وہ پورا گھرانہ اللہ کی رحمتوں والا ہو جاتا ہے۔ اور جب جس گھرانے کو اللہ اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں لے لے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کی ساری حاجتیں من جانب اللہ پوری ہوتی ہیں، مسائل پریشانیوں کا ازالہ من جانب اللہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ غیب کے خزانوں سے اس کے اسباب اور مسائل حل کرتا ہے۔ آج جو ہمارے گھرانوں میں پریشانیاں ہیں، ہمارے گھرانوں میں تکلیفیں ہیں، ہمارے گھرانوں میں بے سکونی، بد امنی ہے، ان سب کا اللہ اپنے فضل و کرم سے ازالہ فرما دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سے شکایت